چیئرمین پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن مشال ملک تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ڈھونگ انتخابات کروا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو بھی حقوق کی بات کرتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے. پابند سلاسل کشمیری قیدیوں سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے. جنیوا کنونشنز کی بات ہوتی ہے، جب ہم ہیومن رائٹس کی کرتے ہیں، ہیومینیٹیرین لا کی بات ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کو ہم ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں جب ہم یونائٹڈ نیشنز کے اندر یا انٹرنیشنلی اپنے مسئلے کو لے کے جاتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ کہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، ایک بیسکلی ایک ہیومینیٹیرین ٹریجڈی ہے. اور جس طرح پروفیسر سٹانٹن نے کہا تھا کہ یہ کچھ سال پہلے کی 8th سٹیج جینوسائیڈ واچ کے پروفیسر سٹانٹن نے کہ 8th سٹیج آف جینوسائیڈ پہ معاملہ پہنچ گیا ہے، بٹ اب تو یہ ایکسٹنکشن پہ پہنچ گیا ہے. 10th سٹیج آ گئی ہے کیونکہ حال ہی میں جو ہم نے وہاں پہ وٹنس کیے ہیں 2 مہینے پہلے جو الیکشنز وہاں پہ انہوں نے 3 فیزز کے اندر کیے ہیں، اس کے اندر ساری جو کشمیری تھے وہ تو تھے ہی نہیں. ایک تو ویسے ہی ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں ان الیکشنز کا، مگر وہاں پہ سارے کے سارے گوسٹ ووٹرز تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو جینوسائیڈ کی پریپریشن ہو رہی تھی پچھلے ان 10 سالوں میں، جو 2 ٹینیورز مودی کے گزرے ہیں، تو دنیا نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ ایک ایتھنک کلینزنگ ہوئی 5 اگست 2019 کے بعد. اسی وقت جب ایک جینوسائیڈ کا ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا گیا کشمیریوں کے خلاف مودی کی طرف سے، پھر کچھ عرصے کے بعد ہم نے یہی دیکھا ہے پیلسٹائن کے اندر کہ ہم ایک لائیو جینوسائیڈ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. بچے دیکھ رہے ہیں، بڑے دیکھ رہے ہیں، بزرگ دیکھ رہے ہیں. ایوری بڈی ہیز ایکسیس ٹو دیٹ انفارمیشن which is coming from Palestine. اور کھلے عام اس قتل عام کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. جو اس وقت ابھی سیریا کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے، ایوری تھنگ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اتنی زیادہ دہشت گردی پھیلتی جا رہی ہے مودی کی اور نیتن یاہو کی، اور جس طرح کا ایک فیشسٹ مائنڈ سیٹ. سب سے بڑے آئی تھنک فنڈامنٹل جو کولیپس اس دور میں صدی میں ہم دیکھ رہے ہیں. World War I World War II کے بعد جس طرح کانسرٹ آف یورپ اور لیگ آف نیشنز بنے، اس کے بعد ان کے کولیپس کے بعد جو سب سے اسٹرانگسٹ ہیومینٹی کے لیے یا ہیومن رائٹس کا جو سینٹیمنٹ تھا وہ فریڈم کا آیا، سب سے ساورن. اور ویسے بھی یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر میں سب سے پہلے کلاز میں لکھا ہوا ہے that every human being has a right to honor, dignity and freedom. مگر جب یہ یونائٹڈ نیشنز بنا اور 77 ایئرز ہو گئے، تو آئی تھنک کہ جو اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ ہم نے تو صرف لپ سروس ہی دیکھی ہے. ہم لوگوں نے تو اور اس سے آگے کوئی ایکشن تو لیتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. بلکہ میں تو یہ کہوں گی جو بچپن میں ہم کارٹونز دیکھتے تھے، ڈریکولا، یہ ہارر موویز دیکھتے تھے، مین ایٹرز کو دیکھتے تھے، یا جو کہ ویمپائرز ہیں جو لوگوں کا خون پیتے ہیں، چوستے ہیں، تو باقاعدہ ان کو وہ اتنی لت ہے کشمیریوں کے اور پیلسٹینینز کے خون کی. اور خاص طور پہ کیونکہ ہم اپنے کشمیر کی بھی جب بات کرتے ہیں اور پیلسٹائن کی جب کرتے ہیں، تو مجھے ایک پاکستان کے لائرز گلوبلی بھی اگر ہمیں دیکھا جائے کہ ورلڈ لیگل جو سسٹم ہے وہ تو کولیپس ہے، ٹوٹل کولیپس ہے. ہم یہ جو شکیں، جتنی بہت سی شکیں ہیں میرے پاس بھی کہ کہاں کہاں لیپسز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے جو بیسک جو رائٹس ہیں کشمیریوں کے، جس طرح ان کو سپریس کیا جاتا ہے. کتنوں پہ جنیوا کنونشنز پہ انڈیا خود سگنیٹری ہے. اور خود اگر دیکھا جائے کہ پوری دنیا میں اس دور میں، اس صدی کے اندر ایک پیرلل آرمی بنائی جا رہی ہے RSS کی شیپ کے اندر، HSS کی شیپ میں، جو پوری دنیا کے اندر جو کوئی بھی HSS اور RSS کے خلاف کوئی کشمیری ہو، کوئی مائنورٹی فیتھ کا ہو انڈیا کے اندر، کوئی بھی ہو، تو اس کو باہر جا کے قتل کر دیا جاتا ہے، یا اس کو ہراس کر دیا جاتا ہے، یا اس کی فیملیز کو پیچھے جو ہے جو انڈیا کے اندر ہیں یا کشمیر کے اندر ہیں ان کو جو ہے جیلوں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. اور یہ خود RSS، کیونکہ آج ہیومن رائٹس کا ڈے ہے، تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کے وائلیٹرز ہیں، ایک تو وہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم بڑھتا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم سے وہ ان کو مطلب کہ دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ ود دیٹ، کیونکہ ان کو اتنا زیادہ ہنگر اور لت ہے کہ وہ اپنا وہ جو اسٹیٹ کے اندر اور جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے لوگوں کے رائٹس کا، جو دنیا کا سب سے بڑا ایک پنجرہ، ایک کیج جو بنا ہوا ہے جس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری ہیں، چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہیں، چاہے پاکستان میں، ان کی ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں. اور ایک گلوبل کرفیو ہے کشمیریوں کے اوپر. اور میں پیلسٹینینز کی بھی اس لیے بات کروں گی کیونکہ ایک تو
سب دیکھ رہے ہیں جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے, مگر ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ کشمیر کی تو کوئی فوٹیج ہی نہیں آ رہی ہے سامنے, تو وہ بھی 10 ٹائم زیادہ اٹراسٹیز ہیں وہاں پہ, نہ ان کی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہاں پہ, نہ وہاں پہ کوئی ایکسیس ہے انٹرنیشنل میڈیا کی, نہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشنز کی وہاں پہ ایکسیس ہے, نہ کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز وہاں پہ جا سکتی ہیں, یا نہ یو این موگب کی وہاں پہ موبلٹی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سروائیو کرنا پچھلے 77 ایئر سے, اور دنیا کا جو اسپیشلی یونائٹڈ نیشنز کی کوئی فیلئر آف امپلیمنٹیشن ہے. تو آئی تھنک ہمیں بھی پیلسٹینینز کی طرح اس معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر لے کے جانا چاہیے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں پاکستان از اے پارٹی ٹو اٹ, از اے لیگل پارٹی, اور کشمیریوں کو ایک وی نیڈ این آبزرور اسٹیٹس اگر ہم لیگلی بات کریں, اور ہم لوگوں کو کشمیر کا ایک انوائے چاہیے جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے. یہ وہ چیزیں ہیں کیونکہ آئی ایم سٹنگ ان ویری موسٹ آئی تھنک ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل آف دا کنٹری اینڈ آف دا ورلڈ آلسو, جو لیگل لینس کی ایکسپرٹیز ہیں کہ جو لا فیئر انڈیا نے کیا. اسی لا فیئر کی آپ دیکھ لیں نا, سعید علی گیلانی صاحب شہید ہو گئے, ان کو ان کی ڈیڈ باڈی کی جس طرح ہیومیلیشن کی گئی, ان کو بیری کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. جیلوں میں اشرف سرائی صاحب کو شہید کر دیا گیا, انہی 5 سالوں کی جو ان کو زہر دیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو جیلوں میں حال ہے, اور پہلے بھی اگر دیکھا جائے افضل گرو کو جس طرح شہید کیا گیا, ان کو پھانسی گھاٹ کیا گیا جب انڈین سپریم کورٹ کے پاس کوئی ان کے خلاف کوئی ایویڈنس بھی نہیں تھا, جسٹ ٹو سیٹسفائی دا انڈین کانشنس ایک کشمیری کو پھانسی چڑھا دیا گیا. اسی طرح مقبول بٹ شہید کو پھانسی چڑھایا گیا, ان کی بھی ڈیڈ باڈی, نہ افضل گرو شہید, دونوں کی ڈیڈ باڈیز آج تک لواحقین کو نہیں ملی. اور بہت سے ایسے انسیڈنٹس وہاں پہ ہو رہے ہیں جو نئے سے نئے ہیومن رائٹس کے وائلیشنز ہیں, جہاں پہ لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کو درختوں کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے مگر اجازت نہیں دی جاتی کہ اس کو ہاتھ لگائیں یا ان کو بیری کر دیں. لوگوں کی سکنز کو پیل کر دیا جاتا ہے. جو جیلوں کے اندر بہت سے ایسے پرزنرز ہیں جن کو میں خود بھی ملی ہوں, ایون یاسین صاحب کی سکن جو ہے ہر جگہ ان کو ٹارچر مارکس ہیں, برن مارکس ہیں, جسم کا ایک ایک حصہ ہڈی ان کی بھی ٹوٹی ہوئی ہے. پاپا 2 ٹیرر سینٹر کی بات کریں, ریڈ 16 ٹارچر سینٹر کی بات کریں, آپ گوانتانامو بے کے بھول جائیں گے جو کچھ وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح ان کو بوریوں میں باندھ کے چوہے ڈال دیے جاتے تھے اور پھر بوائلنگ واٹر میں ان کو پھینکا جاتا تھا. پاپا 2 سینٹر جہاں میں خود باہر سے سڑک سے گزرتی تھی, اور وہاں پہ اب تو خیر کچھ عرصے سے, چند مہینوں سے محبوبہ مفتی وہاں نہیں رہتی, وہ وہاں پہ اسی ٹارچر سینٹر میں پتہ نہیں کیسے انہوں نے اپنی وہاں پہ زندگی گزاری ہے, کہ مطلب کہ وہاں پہ کوئی ڈریکولا بھی ہو تو آئی تھنک وہ کم ہے. کیونکہ جب بھی اس روڈ سے میں گزرتی تھی تو مجھے اندر سے ایسی چیخیں آتی تھیں, جتنا ٹارچر ینگ کشمیری لڑکوں کو وہاں پہ ہوا ہے. کہ آئی کانٹ کرفیو نائٹس ایک بک ہے, اس کے اندر بھی تھوڑا سا بتایا ہوا ہے, اور اٹس ان امیجنیبل, زندہ لوگوں کو بوریوں میں پھینک کے بوائلنگ واٹر میں پھینکنا, اور پھر ان بوریوں کو ٹھنڈے یخ پانی میں پھینکنا, پھر ان کو مطلب ناٹ ڈیڈ باڈی, زندہ لوگوں کی سکن کو ان کے سامنے پیل کرنا. میں ان لوگوں کو بھی ملی, اور پھر ان کو کہنا کہ سکن کو کھا جاؤ, اپنی جو چمڑی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کشمیریوں کے ساتھ. اور ریپ ایز اے ویپن آف وار اگر بات کی جائے تو وہ تو اتنا ہائی ریشو ہے, جو آپ کے پاس بھی نمبرز آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے. اور اس سے بڑھ کے کہ اگر ریکارڈ بھی کرنی ہے اپنی کمپلین تو کس کے پاس کریں, جیلیں ان کی, کورٹس ان کے, پریزنز ان کے, پولیس اسٹیشنز ان کے, کورٹس ان کے, تو کہاں سے جسٹس ملنا ہے. تو اس لیے میں اس وقت بھی جو یاسین صاحب کا بھی اگر کیس چل رہا ہے اس وقت, کیونکہ 18 تاریخ کو ان کی پھانسی کا کیس جو چل رہا ہے, کہ ان کے اوپر بھی 3 کیسز ڈالے ہیں, دہشت گردی کا, ایک مرڈر کا, ایک ٹیرر فنڈنگ کا. تو اس طرح سارے جو حریت کے دوسرے رہنما ہیں ان سب کو ایز ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے مودی کی طرف سے ان کو ختم کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے. اور ان کو تو ایک دوائی لینے کے لیے بھی, لائف سیونگ ڈرگ کے لیے بھی فاسٹ آن ٹو ڈیتھ پہ یاسین صاحب کو جانا پڑتا ہے, کیونکہ ان کی میٹالک ہارٹ والو ہے, اور اگر وہ دوائی نہ دی جائے ایک دن کے لیے بھی تو ان کا میٹالک ہارٹ والو جو ہے وہ بند ہو جائے گا. اور ان کو کتنے عرصے نہیں دی گی. وہاں تو بھئی معجزے ہی ہوتے ہیں. اب اللہ کا بھی ایک قانون ہے, کیونکہ دنیا کا جو میں کہتی ہوں کہ قانون اب فیل ہو گیا ہے. میں اس میں بالکل بھی پازیٹیو نہیں ہوں. میرا
مطلب کہ مایوسی کفر ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر یہ جو ورلڈ آرڈر اس وقت کا چل رہا ہے یہ ٹوٹلی ڈیڈ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ لائرز میں سے ہی، کیونکہ یہ لاز کی بات ہوتی ہے، ان کی امپلیمنٹیشنز کے فیلئر ہیں، اور جو کچھ اس وقت آپ کے سامنے ہو رہا ہے، جو نیا لا اس وقت دنیا میں چل رہا ہے جس پہ کوئی بھی نہیں اس کو چیلنج کرا، وہ ہے جینوسائیڈ. تو آپ لائرز بھی اس کے اوپر اگر انقلاب لا سکتے ہیں، آپ نے بڑی بڑی موومنٹس کی ہیں پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی کی ہیں، تو میں آپ کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس جینوسائیڈ کے خلاف جو ہے آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ جو نالج آپ کے پاس ہے، جو آواز آپ کے پاس ہے، اور ابھی بھی جو کچھ ان کے کیسز کے اندر ہو رہا ہے، یک طرفہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، کوئی فیئر ٹرائل نہیں ہے. ہم ان کو تقریباً ہو گیا ہے اوور 10 years and 2 months ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ایز اے فیملی ممبر بھی اگر دیکھ لیں، اس طرح بہت سی ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں جو اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی اپنی فیملیز کو. یہ کون سے قانون ہے جہاں پہ آپ کے پاس لائر بھی نہیں ہے، جہاں پہ آپ کے پاس مطلب آپ کو فزیکلی بھی نہیں پروڈیوس کیا جاتا، اور اگر آپ کو آن لائن غلطی سے وہ آن لائن پریزنٹ کر دیتے ہیں تو میوٹ کر دیتے ہیں جب آپ نے بولنا ہو، اور جب پروسیکیوٹر بول رہا ہو، جج بول رہا ہو تو وہ ان کی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی. تو اس طرح کے فیصلے ایک ڈمی قسم کے کیے جائیں. اور چونکہ لائرز آپ یہاں پر ہیں تو میں آپ کو ایک اور بھی بات بتانا چاہتی ہوں کہ وہاں پہ ایک ان کے رائٹر بھی ہیں اور ان کے فارمر انفارمیشن منسٹر ہیں پریم شنکر جا. انہوں نے میں نے 2 دن پہلے ان کا آرٹیکل آیا ہے دی وائر کے اندر، وہ ایک انڈین بات کر رہے ہیں. پتہ نہیں ان میں کیسے اتنے گٹس آئے ہیں، کیونکہ پورا انڈیا جو ہے وہ مودی سنڈروم کے اندر ہے. اتنا ٹیرر ہے مودی کا کہ کوئی بھی آواز لے گا تو اس کی آواز جو ہے دبا دی جائے گی. تو اس کے اندر جو سب سے مین چیز ہے جو مرڈر کیسز میں ویسے بھی ہوتی ہے، جو کہ ایک ایئر فورس کا کیس ہے بہت ہی، جس کے اوپر انہوں نے موویز بھی بنا رہے ہیں یاسین صاحب کے خلاف، کشمیر فائلز. تو ایک بیسک چیز ہے کہ ویژول ریکگنیشن کی جاتی ہے جب آپ کوئی اپنے وٹنسز کو جو وہاں پہ گواہی کے لیے جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ وہ چیک کرتے ہیں. تو ایک بہت ہی جو آئی تھنک ایوری پولیس فورس ان دا ورلڈ نوز کہ جو ویژول جو ریکگنیشن ہوتی ہے جو آپ کی آنکھ کی، وہ ہائیلی سبجیکٹو ایکٹ ہے. جو ہیومن آئی ہے وہ کیمرہ نہیں ہوتی ہے. تو واٹ ایور سچویشن، چاہے ورچولی آپ کی مائنڈ میں کوئی چیز چل رہی ہے تو مینٹلی بھی آپ کی آنکھ بھی پریپیئرڈ ہوتی ہے کہ میں اسی طرح اس کو دیکھوں گی. تو بہت سے پروسیجرز ہوتے ہیں جس کے تحت کہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کسی کو اگر پھانسی چڑھانا ہے کہ اس نے مرڈر کیا ہے، تو اس کے لیے جو پروسیجرز ہیں وہ کوئی بھی اپلائی نہیں کیے، بلکہ کنفیشنز پہ یہ سارا معاملہ ان کا، جس پہ پھانسی کا گلوریفیکیشن ہے کہ یہ اب اپنے انڈینز ان کے بول رہے ہیں کہ کنفیشن کے لیے جو ہے ان کا جو دوسرا ویژول ریکگنیشن کا جو ہے وہ NIA نے اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ ریکوائرڈ نہیں ہوتا. تو یہ تو بالکل کسی بھی آئی تھنک پروسیجر اور کورٹ آف لا کے اندر آئی تھنک دس از کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل. بٹ خیر وی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی کائنڈ آف miracles happening from within India, from their judicial system, because they have never ever provided justice to the Kashmiris. But the point is that اگر نیلسن منڈیلا جو تھے وہ اپنی ڈیورنگ انکارسریشن ہی وہ شہید ہو جاتے، ان کی وفات ہو جاتی، تو کیا دنیا کو ایک ہوپ ملتا کہ انسانیت کی بات ہوگی؟ یا اگر فار دیٹ میٹر دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے بڑے فریڈم فائٹرز اور ریولیوشنریز آئے، اگر انہوں نے یہی سوچنا ہوتا کہ وہ انہوں نے زندہ ہی رہنا ہے، انہوں نے اپنی جان بچانی ہے تحریک کی خاطر، تو کیا انہیں سکسیس مل جاتی؟ تو یہ سارا کچھ اس راز جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ میریکلز ہوتے ہیں، یہ ریولوشنز ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑی روحانی فورس ہے. اور جو کوئی چاہے وہ لائرز ہوں، پاکستان بھی ایک معجزہ تھا جب یہ بنا، اور اس کے اندر بھی اگر ہمارے پاس جنا نہ ہوتے تو آج یہ ہم لوگ یہاں پاکستان میں آزاد فضاؤں میں سانس نہ لے رہے ہوتے. تو آپ بھی اب دیکھ لیں جو انفنشڈ ایجنڈا پارٹیشن کا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اتنی بڑی فورس ہے اور آپ کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے. چیئرمین پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن مشال ملک تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ڈھونگ انتخابات کروا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو بھی حقوق کی بات کرتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے. پابند سلاسل کشمیری قیدیوں سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے.